حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرزق المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات عزیزان شہید الشہداء ماہ سفر اور سرزمین کربلا کی ہے. یہاں مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں آپ مصائب محسوس کرنے کی ضرورت ہے. خدا آپ کی زیارت کو قبول فرمائے، خدا آپ کے چلنے کو بھی قبول فرمائے. مگر آپ آئے ہیں یقیناً تھکے بھی ہوں گے، خاک بھی ہوگی، لیکن پھر بھی راستے میں آپ کے لوگ خیال کرنے والے تھے. ایک کارواں اور بھی کربلا سے کوفہ گیا، جن کا کوئی خیال کرنے والا نہیں تھا. آپ کو تو لوگ پانی بھی دے رہے تھے، سائباں بھی دے رہے تھے. اس کارواں کو دھوپ میں بٹھایا گیا، بچے پانی مانگتے تھے تو تماچے پڑتے تھے. تو یہ چیزیں محسوس کرنے کی ہیں، اس کو محسوس کرنا ہے. یہاں پر آپ آئے ہیں، ظاہر خدا نے آپ کو توفیق دی ہے. کروڑوں لوگوں میں آپ کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، یا یوں کہیں کہ خود امام حسین نے آپ کو بلایا ہے. اور امام حسین شکستہ دلوں کو بہت بہترین خریدتے ہیں. ٹوٹے ہوئے دلوں سے حرم جایا کرے، ٹوٹے ہوئے اپنی آرزوؤں کو چند دن نہ مانگے حسین سے، نہ مانگے، بلکہ یہ کہیں مولا آ گیا ہوں، جیسا بھی ہوں، خطا کار ہوں، گناہگار ہوں، لیکن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ جب تک احساس نہیں کریں گے امام حسین کے خیمے میں نہیں پہنچ سکتے. اصل تو یہی ہے کہ امام کے خیمے میں پہنچے ہیں. کئی لوگ کئی سالوں سے آ رہے ہیں، کئی لوگ پہلی دفعہ آئے ہیں، لیکن میں کہاں ہوں اور امام حسین کہاں، یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں زیارت کا فلسفہ ملاقات ہے. زیارت کے معنی کیا ہے؟ ملاقات. میں کہا میں نے آپ کی زیارت کی، اس کا مطلب میں نے آپ کی ملاقات کی ہے. ایک جوان ملا ہمارے ایک دوست کو، رو رہا، گریا کر رہا. کہا کیا ہوا؟ کہا حرم تو مل گیا، حسین نہیں ملا. حرم تو مل گیا. ہم میں سے کتنوں کا دل چاہتا ہے ہمیں امام حسین مل جائے. اصل کنیکشن ہے، رابطہ ہے، یہ ضد نہیں ہے.
کہ میں جاؤں اور زری کو ہاتھ لگاؤں، 10 دفعہ لگاؤں، 15 دفعہ. بہت اچھی بات ہے، آپ اتنی دور سے آئے، آپ کا دل چاہتا ہے آپ لگائیں، منع نہیں ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ کیا میں اپنے وجود سے امام حسین سے بات کر پا رہا ہوں؟ اس کو محسوس کرنا ہے، یہ کہیں اور محسوس نہیں ہوگا. یہ بین الحرمین میں جب انسان چلے، بلکہ بہت رش ہے، بہت جمعیت ہے، لیکن بہرحال انسان جائے، چلے ان گلی کوچوں میں، کہیں بیٹھ جائے کہ زہرا کا لال زخمی حالت میں یہاں بیٹھا ہوا، اس کو محسوس ہے، اس کو اجڑے ہوئے آئے ہیں. انسان ایسے حسین کے پاس آئے جیسے اجڑ گیا ہے سب کچھ. کیسے آدمی وہاں زری کے پاس کھڑا ہو کر اولاد مانگے جس کا سر بریدہ بچہ سینے پہ سو رہا ہو؟ وہ ہم نہیں سمجھے، ہم امام حسین کو ہم کربلا مارے گھروں کے باہر ہے. خدا انشاءاللہ آپ کے خلوص اور اخلاص کو بہتر جانتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں کہہ نہیں سکتا میرے سے بہتر آپ کا خلوص ہے، میرے سے بہتر آپ کا اخلاص ہے. ہمیں نہیں پتا کاروان میں جس کو ہم سمجھ رہے ہوں بہت تکلیفیں دے رہا ہے، کیا پتا اسی کی زیارت قبول ہو رہی ہو اور اسی کے بدلے میں آپ کی زیارت قبول ہو رہی ہو. ہمیں نہیں پتا ہے جانا. تو اس لیے بہت خیال رکھیں، یہ وہ وادی ہے جہاں پر سب زوار حسین ہیں. کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے حبیب ابن مظاہر کو بھی بلایا ہے، امام حسین نے جون کو بھی بلایا ہے. اب آپ دیکھیں نا، ایک صحابی رسول ہے اور ایک غلام ہے، لیکن دونوں کو مقام ملے. یہ وادی حسین کی وادی ہے. چند دن آپ آئے، علماء کرام آپ کے درمیان میں ہے، مرثیات نوحہ خان بہترین پڑھنے والے آپ کے درمیان میں، اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ بھی فرمائے. بس کچھ لے کر یہاں سے جائے. کیا عزیزان محترم، بس وقت بہت محدود صحیح ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے اربعین میں اتنا زیادہ تو ہوتا نہیں ہے. آئے ہم امام حسین کے، میں راستے میں بھی بہت سارے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو راستے میں بھی تھے. امام حسین نے مکہ چھوڑتے ہوئے کچھ شرائط بیان کی تھی. مکہ کو جب امام نے چھوڑا، احرام کو توڑا، امام نے کچھ شرائط بیان کی. اگر یہ شرائط تمہارے اندر ہیں، یہ کوالٹیز تمہارے اندر ہیں تو تم میرے ساتھ چل سکتے ہو. اس میں سے میں نے ایک آدھ کا ذکر آپ کی خدمت میں راستے میں کیا، ایک اور کا ذکر میں آپ کی خدمت میں زبانی دہرا دیتا ہوں. پہلی چیز جو امام نے کہی، اگر تم اپنے خون کا بذل دے سکتے ہو، اپنے وجود کی قربانی دے سکتے ہو، اپنے آپ کو قربان کر سکتے ہو، یہ پہلی شرط ہے. یہ آسان نہیں ہوتا، اپنے وجود کو قربان کرنا، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا سب سے مشکل کام ہے. اور اطاعت امام کی یہی مانگتی ہے. جو کربلا آئے انہوں نے امام کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. کسی نے سوال نہیں پوچھا، مولا ایسا کر لے، مولا ویسا کر لے. اور وہ جو اطاعت اور وفا کا پیکر عباس ہے، کوئی سوال نہیں، کوئی مقتل نہیں کہہ پایا کہ جناب عباس نے امام حسین سے کوئی سوال کیا ہو. عباس خیمے لگا دو، بچ گئے. عباس خیمے ہٹا دو، ہٹ گئے. اطاعت پہلی چیز ہے. دوسری چیز امام فرماتے ہیں، اگر تم ترک دنیا کر سکتے ہو، دنیا کو چھوڑ سکتے ہو. دنیا کو چھوڑنا کیا ہے جانے محترم؟ ہر شخص کی دنیا الگ ہے. ہر شخص کی دنیا کو ترک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پہاڑوں میں چلا جاؤں، میں غاروں میں بیٹھ جاؤں، میں نہیں. دنیا ترک کرنا، ترک دنیا اس طرح کی دنیا ترک نہیں کرنی. دنیا ترک کرنا یعنی دنیا تمہارے پاس ہو، تمہارا دل دنیا میں نہ ہو. اور جب انسان کا دل دنیا میں نہیں ہوتا تو پھر چھوڑنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا. لیکن اگر انسان کا دل دنیا میں ہو تو چھوٹی سی چیز انسان کی کھو جائے، کوئی چھوٹی سی چیز کھو جائے. مطلب آپ رستے میں آ رہے ہیں، سفر میں آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے انسان کی کوئی چیز رہ گئی، موقف پہ رہ گئی، ہو سکتا ہے کوئی چیز رہ گئی. لیکن بعض اوقات انسان اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے دنیا کی چیزوں میں. وہ مشہور واقعہ اصفہان کے درویش کا
کہ پھر اصفہان کے سلطان کے پاس آیا، کہا یہ کیا ہے اتنی بڑی بڑی عمارتیں اور محل تم نے بنائے ہوئے؟ کہا کیا؟ کہا چھوڑ دو سب۔ کہا کیا؟ کہا چلو امام حسین کے پاس۔ اس نے کہا چلو امام حسین کے پاس۔ چھوڑا اس نے، رستے میں آئے، آتے ہوئے ایک جگہ جب رکے جانے لگے تو دیکھا درویش پریشان ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ میرا کاسا جو برتن تھا جس میں میں پانی پیتا ہوں کھانا کھاتا ہوں وہ نہیں مل رہا۔ تو اس نے بولا کوئی بات نہیں مل رہا تو کیا ہوا، ویسے بھی ہم امام حسین کے پاس جا رہے ہیں۔ کہا نہیں میں اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ کہا میں اپنی مملکت چھوڑ آیا، تجھ سے کاسا نہیں چھٹایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی کے لیے مملکت چھوڑنا آسان ہے، کسی کے لیے چھوٹا سا ظرف چھوڑنا، ہر شخص کی دنیا الگ ہے، الگ۔ کوئی نام میں پھنسا ہوا ہے، کوئی شہرت میں پھنسا ہوا ہے، کوئی پیسے میں پھنسا ہوا ہے، چیزوں میں پھنسا ہوا ہے۔ دنیا، اور دنیا اتنا دھوکہ دے، یہ دنیا ہی تو تھی کہ لوگوں نے تلواروں کے بدلوں میں ابن زیاد سے سونا خرید لیا اور رسول کے نواسے کو شہید کر دیا۔ ہم جب آئے ہیں یہاں پر تو کیا ہمارے اندر تو ایسی دنیا نہیں ہے؟ کہیں اندر دنیا چھپی تو نہیں ہوئی؟ بنی اسرائیل دو بھائی، ایک بھائی نے بولا میں سب چھوڑ کے پہاڑوں پہ جا رہا ہوں، کیا کرنا؟ عبادت کروں، چلا گیا۔ دوسرا بھائی شہر میں رہ گیا۔ ایک دن چرواہا جو جانوروں کو پہاڑوں پہ گھاس پھوس کھلاتا تھا پہنچ گیا اوپر قلبے میں پہاڑوں پہ، تو اس نے پوچھا کہ وہ میرے بھائی کا کیا حال ہے شہر میں؟ کہا اس کی دکان ہے۔ کہا اچھا واپس کب جاؤ گے؟ کہا میں شام کو واپس جاؤں گا۔ کہا جاتے وقت مجھ سے ملتے جانا۔ جب جانے لگا تو اس نے چھاننی دی، چھاننی جس میں آپ پانی، چائے، پانی نیچے آ جاتا ہے، چائے کی پتی رہ جاتی ہے، اس چھاننی میں اس نے پانی ڈالا، پانی نیچے نہیں گرا۔ اتنی عبادت کرتا تھا، کرامت اس کو مل گئی، پانی وہیں رکا ہوا ہے۔ وہ بھی پریشان، وہ لے کے بھائی کے پاس چلا گیا۔ اس کے بھائی نے بولا واپس کب جاؤ گے اوپر؟ کہا کل جاؤں گا۔ کہا مجھ سے بھی کچھ لیتے جانا۔ لے گیا، کہا دیا کپاس، کاٹن، اس کے اوپر آگ کے انگارے، آگ، کاٹن کو ذرا سی آگ لگے آگ لگ جاتی ہے، آگ کے انگارے کاٹن لیے اوپر لے گیا۔ جب اس کے بھائی نے دیکھا نا کہ یہ کیا ہے، اس نے بولا یہ میرا بھائی کیا کر رہا ہے؟ میں یہاں عبادتیں کر کر اس کرامت کو حاصل کیا، یہ کیا کر رہا ہے بازار میں کھڑا ہو کے؟ فوراً نیچے آیا سب چھوڑ کے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا وقت آنے میں بتاؤں گا۔ کچھ دن گزر گئے، دکان میں دونوں بھائی کھڑے ہوئے تھے، ایک جس کی دکان تھی وہ چلا گیا، ایک خاتون آئی کچھ خریدنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ کچھ دے دیجئے، کچھ لینے لگا تو اس کا ہاتھ خاتون کے ہاتھ پہ لگا، جیسے ہی ہاتھ لگا نیت بدلی، پانی چھاننی سے گرنا شروع ہو گیا۔ تو دوسرا بھائی واپس آیا، کہا پہاڑوں پر رہ کر نفس کو قابو کرنا آسان ہے، بازار میں کھڑا ہو کر خدا کی طرف توجہ کرنا کمال ہے۔ دنیا یہ نہیں ہے آپ پہاڑوں میں چلے جائیں، پہاڑوں میں نہیں، دنیا میں رہیں، بازار میں رہیں، لیکن توجہ کہاں ہو؟ خدا کی طرف، تب کمال ہے۔ ساری چیزیں بند کر دوں، سوشل میڈیا بند کر دوں، ڈسیبل کر دوں، اکاؤنٹ نہ ہو میرے، نیت ارادہ مضبوط ہو تو 7 دروازے بند بھی خدا کھول دیتا ہے، کھول دیتا ہے نا۔ زلیخا نے بلایا، 7 دروازے بند تھے، زلیخا کی طرف نگاہ نہیں کی حضرت یوسف نے، کہا پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دنیا یہی ہے ظالم، اس کو یہی چیز تو ہے، یہی تو چیک ہے، اور ہے کیا دنیا کے اندر؟ اللہ نے ولایت کے ذریعے سے لوگوں کو چیک کیا ہے۔ ولایت قیمت مانگتی ہے، ولایت آسان نہیں ہے۔ ولایت آسان ہوتی تو کربلا میں 72 کے بجائے 72 لاکھ ہوتے، جو جتنی قیمت دے سکا وہ حسین کے پاس آیا۔ میری کتنی قیمت ہے؟ قیمت لگائے نا۔ یہ بازار ہے جو خریدار ہے،
اپنے آپ کو پیش کریں امام کو، اپنا ایمان لے کر آئے، اپنا عقیدہ لے کر آئے، اپنی عبادتیں مولا آپ کی بارگاہ میں میری قیمت کیا ہے، قیمت لگوائیں۔ جس نے حسین کی بارگاہ میں اپنی قیمت لگوا دی دنیا اسے نہیں خرید سکتی ہے۔ جسے حسین خرید لے، جسے حسین امیر کر دے، جسے حسین مشہور کر دے، تو دنیا کیا دے گی؟ دنیا کچھ نہیں دے سکتی۔ دوسری شرط یہی ہے کہ جو ترک دنیا کر سکتا ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ عزیزان محترم، کیوں کہ بہرحال آپ یہاں پر ہیں اور ہم سب یہاں ہیں، توجہ یہی ہونی چاہیے۔ وہ کہ بعض اوقات ہم راستے میں کھو جاتے ہیں، راستہ ہے نا، راستے میں بھی آپ آئے، یہاں پہ بھی ابھی مثلا میں خود مثلا کوئی پوچھ رہے ہیں کیسی حال و ہوا ہے، میں بھی بھیج رہا ہوں، رش ہے، بہت رش ہے، بہت پبلک ہے، بہت۔ میں بھی کسی کو یہ نہیں کہہ پایا میری امام حسین سے ملاقات نہیں ہوئی، رش ہے، بہت پبلک ہے، بہت دنیا ہے۔ آپ بھی سب کو یہی محسوس کر رہے ہو نا، بہت رش ہے۔ اس رش میں زہرا کا لال کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے جو غیبت کے پردے میں انتظار کر رہا ہے؟ اس رش میں اسے ڈھونڈا، اسے ڈھونڈا۔ یہاں پہنچ جاؤں، وہ مقام مل جائے، یہ مقام مل جائے، ضرور ہے آپ جہاں ہیں زیارتیں کریں، اپنی بہترین زیارت کریں، لیکن وہ جو اس اصل عزاداری کا وارث ہے، وہ جو یوسف زہرا ہے، اسے ڈھونڈا میں نے، اسے اس رش میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ نہیں ڈھونڈ رہا؟ کہاں ملے گا؟ جب مومن کی 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی 40 کی زیارت ہے، جو مومنوں کا امام ہو وہ نہیں آئے گا؟ آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ تو کیا میں نے اپنے آپ کو اتنا تیار کیا کہ میری نگاہیں، آج جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن، ہم میں سے کتنوں نے چاہا امام آ جائیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم امام کے پاس آ کے امام کو بھولے ہوئے، اور کیا ہے، امام کے پاس آئے ہیں اپنی زیارت اور اپنی زری کو پکڑنا، جگہ مل جائے، اس میں ہم اپنے امام کو بھول گئے جو اصل امام ہے۔ ہم سے کربلا، ہم سے کوفہ کا سوال نہیں کیا جائے گا، ہم سے 61 ہجری میں کا سوال نہیں کیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا 2024 میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور تھا، روبوٹ سیٹلائٹ کا دور تھا، تم نے اپنے امام کے لیے کیا کیا؟ اس وقت لوگوں کے پاس تلواریں تھیں، گھوڑے تھے، انہوں نے اپنے امام کو سیکیور کیا، جتنا کر سکتے تھے سیکیور کیا۔ کوئی بھی آخر میں نہیں گیا، پہلے گیا ہے، پہلے گیا۔ سعید نے تیر کھائے سینے پر، گر گیا، کریڈٹ نہیں لیا امام سے، یہی کہا مولا راضی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں تو ذرا سا آدمی کام دین کے لیے کرتا ہے تو اتنے اپنے آپ کو کریڈٹ لینا شروع کر دیتا ہے۔ ان کی بارگاہ میں تو صرف اطاعت ہے۔ آج کے دور میں امام کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اتنا بڑا اجتماع ہے 40 کا، اس کا اصل مقصد اور ہدف یہی ہے کہ پورے دنیا کے مسلمان جمع ہوں اور اس کے لیے تیار ہوں جو آنے والا ہے، اس کے لیے تیاری کریں، اپنے اندر ایبلٹی پیدا کریں، پروفیشنل آدمی چیزوں کو سیکھے، نیٹ ورکنگ کرے، ملے ایک دوسرے کے ساتھ۔ میں کیا کر سکتا ہوں اپنے شہر میں، آپ کیا کر سکتے ہیں امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو کیوں امام حسین بلا رہے ہیں ہر سال؟ کروڑوں کی تعداد میں آپ کو ثواب چاہیے، حسین کی بارگاہ سے ثواب تو تم اپنے چھت پہ کھڑا ہو کر کربلا کی زیارت کرو، تمہیں پوری زیارت کا ثواب ہے۔ حسین تو کریم ہے، لیکن یہاں بلانے کا مقصد آج کے دور کے اندر، آج امت سازی ہے، امت ایک امت، جتنے بھی اختلاف ہیں ان کو رکھ کر آؤ، نظریاتی اختلاف ہو، فقہی اختلاف ہو، فرقے کے اختلاف ہو، مذہب کے اختلاف، سب کو چھوڑ کر ایک حسین کی بارگاہ میں آؤ۔ حسین یجمعنا، حسین جمع کر رہا ہے۔ وہ پہچان ہے آج آپ کے سامنے فلسطین اور غزہ کے سچویشن جو ہے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ لڑ تو سکتے نہیں جا کے، زبان سے تو بول سکتے ہیں، تصویر سے تو بول سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں حسین کو ماننے والا مظلوم کا ساتھ نہ دے۔ امام حسین کو نہیں سمجھا، کربلا کو نہیں سمجھا، خوب اپنے آپ کو سمجھے۔
انہی حالات کے اندر عزت محترم یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے. لوگ آئے تھے نا, دیر ہو گئی. کچھ لوگ دیر سے پہنچے. وہ ایک بندہ جو کام کے سلسلے میں کوفہ سے باہر گیا ہوا تھا, کاروبار میں فائدہ نہ ہوا. بیٹی نے ایک خواہش بھی کی تھی, شرمندہ ہے, گھر کیسے جاؤ. اسے نہیں پتا پیچھے کیا ہوا. اور یہ وہی تھا جس نے ان 12,000 میں سے ایک خط لکھا تھا امام حسین کو. پہنچا, گھر پہنچا, بیٹی نے سوال پوچھا کوئی کہ بابا کوفہ میں کچھ ہوا ہے. زوجہ نے کہا کیا ہوا, کیا لے کر آئے؟ کہا کچھ نہیں ہوا, نقصان ہو گیا. کہا نقصان؟ اتنے دنوں کے بعد آئے؟ کہا جاؤ تلوار اٹھاؤ. کہا کیوں؟ کہا کربلا میں ایک باغی آیا ہوا ہے. کہا اعلان ہوا ہے جو اس کو جا کے مارے گا اسے اس کے بدلے میں سونا دیا جائے گا, جاؤ کچھ لے لو جاؤ. اسے بھی کچھ نہیں ملا تھا, بچی بھی تقاضا کر رہی تھی. اس نے سوچا چلو کچھ نقصان ہو گیا ہے, شاید کچھ مل جائے. تلوار اٹھائی اور کربلا کی طرف چلا گیا. کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص کو بہت لوگ مار رہے ہیں. اس کے ذہن میں خیال آیا اگر یہ باغی ہے تو اتنے لوگ مار کیوں رہے ہیں؟ جیسے ہی قریب گیا تو چہرے پر نور دیکھا. نور دیکھا نا تو رک گیا. یا شیخ الکبیر این انت, کون ہو تم؟ تو امام نے اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالی. کہا عجیب ہے, لوگ بلاتے بھی ہیں اور بول بھی جاتے ہیں. اب یہ سننا تھا, پہچان گیا. کہا مولا اجازت دے, اجازت دے میں مقابلہ کروں, اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں. امام نے کہا نہیں, تمہارا نام شہداء میں نہیں ہے. کہا نہیں مولا مجھے لڑنے دے. امام نے کہا نہیں. تو بہت اصرار کیا. امام نے کہا میرا حکم ہے, دور چلا جا, اتنی دور چلا جا میری آواز نہ آئے. جانے لگا. امام نے بلایا, خوش ہوا, شاید اجازت مل رہی ہے. قریب آیا, امام نے انگوٹھی نکالی. اللہ, کہا تیری بیٹی نے انگوٹھی مانگی تھی, حسین کریم ہے. امام کو بچے کی بھی فکر ہے. کیا حسین, کرم کی انتہا, کرم کی انتہا. آ گئے نا. میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں میرے کون سے اچھے اعمال تھے جو امام حسین نے بلا لیا ہے. میں نے پورا سال کیا کیا جو مجھے یہ گنبد نظر آنے لگا. شرمندہ ہے. میں نے نگاہ پڑی, میں تو جب پیدل جتنا چل سکتے تھے آئے, نگاہ پڑی حضرت عباس کی, اصل بے ساختہ ہو گیا. میری کیا حیثیت, کربلا ہے معلیٰ بین الحرمین, یہ تو انبیاؤں کی وادی ہے, یہ تو اولیاء کی وادی ہے. سنبھل کے قدم رکھے, گفتگو سنبھل کے کرے. حسین کی وادی میں ہے, دنیا کو ترک کر دے چند دن کے لیے. یہاں آ کے بھی دنیا کی باتیں زیب نہیں دیتی. یہاں صرف حسین ہے بس, اسی کو لے کر عزادار صاحب سنے. آپ نے ہمارے دو بھائی عزادار محترم, کارواں میں ایک بچی بھی ہے.
اور یہ بچی 40 پہ واپس نہیں آئی. آپ لوگ تو آ گئے، وہ نہیں آئی 40 پہ. میں ہمیشہ اسی بچی سے توسل کرتا ہوں کہ مجھے اجازت دے میں آپ کا سلام آپ کے بابا کو دے آؤں. ہاں، روزے عاشورہ بس تھوڑی دیر میں، بہت زیادہ آپ کو نہیں ہوتا. پڑھنے والے بھی ہیں مغرب سے پہلے، انہیں بھی پڑھنا ہے. عزیزان محترم، روزے عاشورہ امام جب ودا کر کر نکلے ہیں، بچی نے امام کی سواری کو پکڑ دیا. سواری چلتی نہیں. امام نے کیا دیکھا؟ بچی. امام نیچے اترے. مقتل میں بیان ہوا ہے، بچی نے بابا سے کہا، بچی صبح سے دیکھ رہی ہے جو گیا ہے واپس نہیں آیا. اب بابا بھی جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں، جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں نا، تھوڑی دیر. میری بھی چھوٹی بیٹی ہے. میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو مجھ سے پوچھتی ہے بابا واپس کب آؤ گے؟ اور جس بچی کو یہ یقین ہو کہ بابا واپس نہیں آئے گا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. میں تصور کرتا ہوں، مشکل ہو جاتا ہے کہ کبھی میں جاؤں اور واپس نہ آؤں تو وہ کیا سوچے گی. اس بچی نے بابا سے یہی کہا، بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑا. بہت حسرت تھی اس بچی کو مدینہ جانے کی. یہ شام کے زندان میں بھی اپنے بھائی سے یہی کہتی تھی، بھیا یہ پرندے شام کو کہاں جاتے ہیں؟ امام فرماتا تھا، بیٹا یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں. بھیا ہم کب مدینہ جائیں گے؟ بہت حسرت تھی اس بچی کو، بہت ظلم سہے اس بچی نے. اچھا بس امام نے گلے لگایا، امام نے کچھ کہا، بچی خاموش. مصائب سنتے رہتے ہیں، بس میں بہت تیزی سے آ گئی. امام چلے گئے، عصر عاشور ہو گئی. کس طریقے سے یہ بچی دوڑتی رہی ہے، اس کے دامن میں آگ لگ گئی. یہ خدا جانتا ہے. شام غریباں جب آئی نا تو بی بی زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا. دیکھا ایک بچی موجود نہیں ہے. مقتل کی طرف، مقتل کسے کہتے ہیں؟ یہ مقتل ادھر ہی تھا، مقتل ادھر ہی تھا. دشت کربلا تھی، گلشن زہرا کے پھول اجڑے پڑے تھے. مقتل اسی کو کہتے ہیں، بکھرے پڑے تھے، سر بریدہ لاشیں. بی بی مقتل گئی. بی بی نے کیا دیکھا؟ مقتل میں بچی ایک بدن پہ سو رہی ہے. بچی کو اٹھایا، بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا پھوپھی آپ کو پتا ہے مجھے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت ہے. سونے کی عادت. آپ کو کیسے پتا یہ آپ کے بابا کا سینہ ہے؟ رات ہے، ذہن میں رکھیے گا، تاریکی ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا، سر بھی نہیں ہے. کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا میں بابا بابا کر رہی تھی، 2 ہاتھ بلند ہوئے، الیا الیا. اب رات گزر گئی، خدا آپ کو اس کا اجر. روتے رہیے، گریا ہی ہے. چند اکیلے بیٹھ کے روئے، زری کے پاس بیٹھ کے روئے، دروازوں پہ روئے، خیمے گاہ پہ جا کے روئے، مقام علی اکبر پہ جا کے روئے، جناب علی اصغر کے مقام. یہ بازو حضرت عباس ہے. وہ گریا کرے عزادار. یہ اس سے بڑی معراج کہاں ہے، کہاں ملنے والی ہے؟ بس یہ ذہن میں رکھیے گا. بچی رات کو سینے میں سوئی ہے. 11 محرم لٹا ہوا کارواں مقتل کے پاس سے گزارا گیا. ظالم تھے، کوئی انسانیت
اپنوں کو اپنے مردوں کے پاس سے لے کے نہیں جاتے، لے کے گزارا سر بریدہ بدن تھے سارے۔ ایک بدن ایسا تھا جسے دیکھ کر امام سجاد کی حالت ایسی ہوئی کہ بی بی زینب نے اپنے آپ کو اس بدن پہ گرا دیا۔ کس کا وزن تھا؟ سر تو نہیں ہے، کوئی نشانی تو ہو کہ پتہ چلے کس کا بدن ہے۔ کہا خوشبوئے حسین تھی کہ زینب نے بی بی نے اپنے آپ کو گرا دیا، وہ گریہ کیا کہ یا رسول اللہ آزن حسین حسین ہے، خون جو ہے وہ اس میں بدن غلطیتا ہے، اعضا قط قط ہے، خاک اڑ رہی ہے، یہ حسین ہے۔ اب آپ سوچیں جو بچی رات کو سینے پہ سوئی تھی وہ آئی، وہ بدن کی حالت ایسی تھی۔ بچی نے کہا بابا پھوپھی جان کس کا بدن ہے؟ گزر گیا وقت، راستے کوفہ اور شام، بچی نیزے پہ سر کو دیکھتی ہے، خاموش، بولتی نہیں۔ شام کا دربار آیا، بس ایک دو مراحل اور التماس سے دعا۔ مزمل ہمارے درمیان موجود ہے، خدا جو ہے وہ میسم کی توفیقات میں اضافہ کرے، نوخانی کریں گے۔ عزاداران محترم، شاہد بھائی بھی یقیناً ہمارے پاس وہ ساتھی ہوں گے۔ عزاداران محترم، شام کا دربار آیا، یہ بچی اپنی پھوپھی کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہوئی ہے، چھپ چھپ کے دیکھتی ہے یہ ظالم ہاتھ میں چھڑی لیے کہ میرے بابا کے چہرے کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، چھپ چھپ۔ بس شام کے زندان میں جانے کی دیر تھی، بچی جو خاموش تھی بولنا شروع، بابا بابا بابا۔ جب آواز پہنچی نا اللہ کا شور کیسا ہے، کہا بچی بابا بابا کر رہی ہے، کہا جاؤ بابا دے دو، کسی بیٹی کو ایسے بابا نہ ملے۔ کپڑا ہٹا، تشت میں کیا دیکھا، خاک میں ہٹی زلفیں تھی، چہرے پر زخموں کے نشان تھے، ہونٹوں پر تازہ چڑھی کے نشان تھے۔ اتنے دنوں بعد بابا ملا، سر کو اٹھایا، لبوں سے لبوں کو لگایا، من الذی بابا، آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگ گئی، آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا۔ بابا 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 یہ پانی مانگو تو تماچے مارتے تھے، بابا بابا یہ مجھے خود کہتے تو میں گوشوارے دے دیتی، بابا یہ کہتے کہتے بچی ایک طرف ہے، سر ایک طرف، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 40 کے روز جب بی بی زینب پہنچی نا، اپنے آپ کو گردن پر گرا دیا، کہا بھیا سب لے آئی، ایک